نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے عزیز و دوستو، اللہ رب العزت کا کرم ہے، احسان۔ آگے تشریف آگے۔ اللہ رب العزت کا کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں دین سیکھنے، سمجھنے اور عمل کے جذبے سے جمع فرمائے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے آنے کو، جمع ہونے کو، مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرمائے، کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ یہ جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ پاک نے ایمان والوں سے کہا ہے ادخلوا فی السلم کافہ۔ اس کو بند کرو کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اب قابل غور ہے یہ بات کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، تو کیا ہم پورے اسلام میں داخل نہیں ہوئے؟ اور جب یہ فرمایا گیا تو اس وقت مخاطب جو تھے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، اور ہم تو بالطبع مخاطب ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ، کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اب پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ علماء نے لکھے ہیں کہ دین اسلام میں جب ہم اپنا جائزہ لیں گے تو کسی ایک رخ کو سامنے رکھ کر جائزہ نہیں لیں گے۔ مثلا ایک آدمی ہے، وہ امتحان دے رہا ہے۔ جب وہ امتحان دے رہا ہے تو امتحان میں 5 سوالات ہیں، اور 5 لازمی ہیں، 5 لازمی، اور اس کو 3 گھنٹے، 4 گھنٹے، 5 گھنٹے کا ٹائم دیا گیا۔ ان 4 یا 5 گھنٹوں میں اس نے پیپر حل کیا تو ایک سوال کو اس نے اتنا تفصیل اور جامعیت کے ساتھ لکھا کہ اس کا سارا وقت اسی ایک سوال میں پورا ہو گیا۔ اور ایک شخص، دوسرا طالب علم وہ ہے جس نے 5 سوالوں کے جواب تو لکھے لیکن اختصار کے ساتھ لکھے، چھوڑا کوئی نہیں، چھوڑا کوئی نہیں۔
اب ہم خود فیصلہ کریں کہ امتحان میں پاس کون ہوگا، فیل کون ہوگا۔ دین اسلام نے ہمیں 5 چیزیں دی ہیں اور یہ 5 فرض ہیں ہمارے اوپر، 5 فرض ہیں، لازم ہیں، کوئی ایک بھی ان میں سے نہیں چھوڑ سکتے۔ اگر کوئی ایک ان میں سے چھوڑ دیں گے تو ہمارا دین نامکمل ہے، ناقص ہے۔ اب 5 چیزیں کیا ہیں؟ عقائد، بنیاد عقائد۔ عقائد کی مثال یوں سمجھیں کہ ایک شخص ہے، اس کی آنکھ نہیں ہے، تو آپ کہیں گے کہ یہ آدمی ہے۔ بھئی آنکھ نہیں ہے؟ نہیں آدمی ہے لیکن ناقص ہے، نقص ہے، کمی ہے آدمی۔ ایک آدمی ہے، ہاتھ نہیں ہے، بھئی آدمی ہے لیکن نقص ہے کہ بھئی ایک ہاتھ نہیں ہے۔ ایک آدمی ہے، پاؤں نہیں ہے، بھئی آدمی ہے لیکن نقص ہے۔ ایک آدمی ہے، اس کی گردن ہی نہیں، اس کی گردن ہی نہیں ہے، تو کیا کہیں گے؟ آدمی ہے؟ کیا آدمی ہے؟ بس چھوٹی سی گردن نہیں ہے۔ دیکھیں اتنا لمبا پاؤں نہیں تھا تو آپ نے کہا کہ آدمی ہے، یہاں تو گردن، بھائی گردن ہے تو آدمی ہے، گردن نہیں تو آدمی نہیں۔ عقائد گردن ہے اسلام کی، روح ہے اسلام کی۔ عقیدے کے بغیر ساری محنت، ریاضت، عبادت بیکار ہے، منہ پر مار دی جائے گی۔ ایک تو خوارج کا آج نام پیش کر دیا نا، نئی اصطلاح پیش کر دی، خوارج خوارج خوارج، بھئی اس کو مار دیا، بھئی یہ کون خوارج ہیں؟ یہ ایک نئی اصطلاح ہے، یہ خوارج نہیں۔ خوارج ایک گروہ تھا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پیدا ہوا تھا، اور یہ صحابہ اکرام حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ ان حضرات کو قتل کرنا یہ عبادت سمجھتے تھے، ان کو قتل کرنا عبادت سمجھتے۔ چنانچہ خوارج میں سے 3 لوگوں نے طے کیا، ایک نے حضرت علی کو قتل کرنے کا طے کیا، ایک نے حضرت امیر معاویہ کو قتل کرنے کا طے کیا، ایک نے ایک اور سے 3 کو طے کیا۔ تو خوارج اور عبادت گزار اتنے کہ جب ان خوارج کو متفقہ طور پر اسلامی حکومت نے سزا دینے کا سوچا تو خارجی جی نے کہا کہ مجھے آپ قتل کرنا، ہاتھ سے کاٹنا یا پاؤں سے کاٹنا شروع کر دیں، زبان کو بعد میں کاٹنا، اس لیے کہ میں اس زبان سے ذکر کر رہا ہوں تاکہ میرا ذکر بند نہ ہو، ذکر بند نہ ہو۔ میرے پیاروں، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ بظاہر تو یہ بڑی ریاضت کر رہا ہے، بڑی عبادت کر رہا ہے اور ذکر پر موت دے رہا ہے، جان دے رہا ہے، لیکن کس کام کا جب عقیدہ ہی ٹھیک نہیں۔ عقیدہ بنیاد ہے۔ تو اسلام نے جو ہمیں تعلیمات دی، جو کہا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اس کا کیا مطلب ہے؟ عقائد، یہ ہماری بنیاد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلی امتوں میں 72 فرقے تھے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ اس میں ناجی کون ہوگا، نجات پانے والا کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، وہ نجات پانے، باقی سب گمراہ۔
اگر ریاضت کو دیکھنا ہے تو ہندوؤں کو دیکھیں کتنی ریاضت ہے، عیسائیوں کو دیکھیں کتنی ریاضت ہے. تو پتہ چلا عقائد کے بغیر کچھ بھی نہیں. تو فرمایا 5 چیز. عقائد. نمبر 2 عبادات. اگر عقائد ہیں عبادات نہیں ہے تو بات بنے گی نہیں. اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں کہیں بھی ایمان کے ساتھ ایسا نہیں ہے کہ ایمان کا ذکر کیا ہو اعمال صالحہ کا ذکر نہ کیا ہو. جہاں بھی ایمان کا ذکر کیا ہے اعمال صالحہ کا ضرور ذکر کیا ہے. الا الذین آمنوا وعملوا. جہاں ایمان کا ذکر کیا ہے اعمال صالحہ کا ضرور ذکر کیا ہے. اور یہ بھی ایک معتزلہ کا ایک گمراہ طبقہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کے زمانے میں اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے زمانے میں ایک گمراہ طبقہ گزرا ہے، مرجیہ. ان کا عقیدہ یہ تھا کہ صرف ایمان کافی ہے، ایمان کافی ہے، اعمال صالحہ کی کوئی ضرورت نہیں. اگر ہم نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہم جنتی ہیں. اور دلیل کیا دے رہے ہیں؟ آپ سنیں گے تو سر پٹک دیں گے. دلیل یہ دے رہے ہیں کہ اگر کافر جو ہے کفر کے بعد جتنی مرضی عبادت کر لے، جتنی مرضی عبادت کر لے، اگر کوئی کافر ہے جتنی مرضی عبادت کر لے، جتنا مرضی سخاوت کر لے، جتنی مرضی تیمارداری کر لے، اس کے اعمال صالحہ کسی کام کے نہیں ہیں کفر کی وجہ سے، اور وہ جہنم میں ہی جائے گا. اسی طرح اگر کوئی مومن ہے اور بدعملی کر رہا ہے اس کی بدعملی کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. جیسے کافر کو نیک عمل کا فائدہ نہیں، ایسے ہی مومن آدمی کو بدعملی کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، وہ جنت میں جائے گا. اب بتائیں، یہ اس کا عقیدہ. علماء نے، اہل علم نے اس کی رد کی، کہا کہ نہیں، یہ صریح قرآن و حدیث کے خلاف ہے، قرآن و حدیث کے خلاف ہے. دیکھیں، دین عقل میں آنے کا نام نہیں ہے، دین ماننے کا نام ہے. دین عقل میں آنے کا نام نہیں ہے کہ جو بات عقل میں آئے گی تو ہم مانیں گے، اگر عقل میں نہیں آئے گی تو ہم نہیں مانیں گے. نہیں، دین ماننے کا نام. عقل میں آئے یا نہ. میں اس کی مثال عرض کرتا ہوں. ہم دیکھتے ہیں کہ جو چیز جہاں سے ٹوٹتی ہے اس کو وہاں سے جوڑا جاتا ہے. مثال کے طور پر ہاتھ یہاں سے ٹوٹا، آپ پلسٹر میری ٹانگ پہ باندھ رہے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ ہاتھ یہاں سے ٹوٹا ہاتھ ہے، پلسٹر پاؤں پہ باندھ رہے ہیں. کوئی عقل میں آنے والی بات ہے؟ نہیں. کسی دیہاتی سے بھی کہیں گے، وہ کہے گا ہاتھ لے کے گیا ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر نے کہا آپ کے پاؤں پہ پلسٹر بندھے گا. اس نے کہا تیرے دماغ پہ پلسٹر بندھے گا. ارے میرا ہاتھ ٹوٹے تو میرے پاؤں. تو پتہ چلا جو چیز جہاں سے ٹوٹتی ہے اس کو وہاں سے جوڑا جاتا ہے. ریح خارج ہوئی، گیس خارج ہوا، وضو کہاں سے ٹوٹا؟ وضو کہاں سے ٹوٹا؟ جہاں سے وضو ٹوٹا آپ نے تو وہاں چھیڑم چھیڑ کی نہیں، نہ پانی لگایا نہ کچھ کیا. دھو رہے ہیں، منہ دھو رہے ہیں، ہاتھ دھو رہے ہیں، پاؤں دھو رہے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک کافر غیر مسلم ہم سے پوچھتے ہیں کہ میاں ری گندی چیز ہے، گندگی نکلی ہے، تو گندگی جہاں سے نکلی ہے وہاں سے تو دھوئیں. ہم کہتے ہیں نہیں وہاں سے دھونے کی ضرورت نہیں، ہم تو منہ دھوئیں گے، ہاتھ دھوئیں گے، پاؤں دھوئیں گے. وہ کہیں گے باولا یہ جہاں سے چیز ٹوٹی ہے وہاں سے دھو نہیں رہا. تو پتہ چلا کہ ہم جو وضو کر رہے ہیں وہ عقل کی بنیاد پر نہیں کر رہے،
عقل کی بنیاد پر نہیں کر رہے، وہ قرآن و سنت کے حکم کی بنیاد پر کر رہے ہیں۔ اگر عقل کی بنیاد پر ہم وضو کر رہے ہوتے تو پہلے ہم استنجا کرتے، پھر ایک کافر آپ سے کہتے ہیں، مجھے آپ سے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ کا پیشاب کا قطرہ نکلا، آپ نے استنجا کر لیا۔ احتلام کا قطرہ نکلا تو غسل کر رہے ہیں، نکلے دونوں قطرے ہیں، ایک ہی راستے سے نکلے ہیں، ایک کے نکلنے پر آپ غسل کر رہے ہیں اور ایک کے نکلنے پر وضو کر رہے ہیں۔ یہ میری سمجھ میں تو بات نہیں آ رہی، یہ فرق کیوں؟ اب بتائیں جی، کیا سمجھائیں گے آپ؟ کیا ہم سمجھا لیں گے؟ ہم کہیں گے کہ دین اسلام ماننے کا نام ہے، عقل کے گھوڑے دوڑانے کا نام دین اسلام نہیں ہے۔ اس لیے کیوں ایسا کیوں؟ اس لیے کہ جہاں ہماری عقل کی انتہا ہے وہاں سے وحی کی ابتدا ہے۔ ہماری عقل دھوکہ کھاتی ہے لیکن وحی دھوکہ نہیں کھاتی۔ تو خیر، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایسے ایسے گمراہ طبقے فرقے پیدا ہوئے جنہوں نے دین اسلام کو اس طرح سے مسخ کیا۔ انہوں نے کہا کہ جب ایمان ہے تو بدعملی کوئی نقصان نہیں دے گی، جیسے کفر کی موجودگی میں نیکی سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اسے جہنم میں ہی جانا ہے، ایسے ہی ایمان کی موجودگی میں کسی گناہ سے کوئی نقصان نہیں ہے، آپ سیدھا جنت میں جائیں گے۔ چلو بھائی، ختم ہو گئی بات۔ لیکن ان باطل طبقوں کا بھی اہل علم نے مقابلہ کیا۔ تو شریعت نے کیا کہا؟ عقائد، پہلی چیز عقائد ٹھیک۔ دوسرے نمبر پر عبادات۔ اب عبادات میں تفصیل ہے۔ تیسرے نمبر پر معاملات۔ یہ ہمارا دین ہے۔ ایک انسان عقائد ٹھیک ہیں، عبادات ہیں، اس کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں تو معذرت کے ساتھ اس کو آپ دیندار نہیں کہیں گے، ہاں یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ دین کا لبادہ اوڑھ کر کے لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، لوگوں کی جائیدادیں ہڑپ کر رہا ہے، لوگوں کا پیسہ کھا رہا ہے، لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کر رہا ہے، وہ دیندار نہیں ہے۔ دیندار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، کوئی شخص کا معاملہ تھا، حضرت نے فرمایا کہ بھائی تمہاری کوئی گواہی دے گا؟ تمہیں کوئی جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی فلاں آدمی۔ حضرت نے فرمایا میاں اسے جانتے ہو؟ کہا جی جانتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا اس کے ساتھ سفر کیا؟ کہا نہیں۔ کہا اس کے ساتھ کبھی کوئی معاملہ کیے ہیں، لین دین کیے ہیں؟ کہا نہیں۔ کہا پھر تم اسے نہیں جانتے، پھر تم نے اس کو نماز پڑھتے ہی دیکھا ہے، دعا مانگتے ہی دیکھا ہے، بس اور کچھ نہیں۔ معذرت کے ساتھ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آج جسے نہیں آزمایا وہی اچھا ہے، آزما کے دیکھیں۔ آزما کے دیکھنے کا کیا معنی ہے؟ کسی کو پیسے قرض دے کے دیکھ لیں، قرض دے کے دیکھیں، پتہ چلے گا۔ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت فرماتے ہیں کہ میں دن میں 20 لوگوں سے قرض لیتا تھا، 20 لوگوں سے قرض لیتا تھا۔ ایک وقت میرے اوپر حضرت فرماتے ہیں ایسا بھی آیا، میں نے 20 لوگوں سے قرض لیا، لیکن جس سے جو وقت ہوتا تھا لٹانے کا اس سے پہلے لٹاتا تھا، اور حضرت فرماتے ہیں لوگ منتظر ہوتے تھے مجھے قرض دینے کے لیے،
لوگ منتظر ہوتے تھے. اور حضرت نے اپنی آپ بیتی میں لکھا, فرمایا میرا بہت ہی قریبی تعلق والا میرے ساتھ حج کے سفر میں گیا, اور مجھ سے کہا کہ مجھے کچھ ریال چاہیے, 500 ریال 700 ریال مجھ سے کہا مجھے چاہیے. تو میں نے, اب دیکھیں 3, حضرت نے فرمایا کب دو گے؟ دیکھیں یہ دین ہے ہمارا. قرآن کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوا. اگر کسی کو لین دین کرنا ہے تو فرمایا اس کی مدت متعین ہونی چاہیے. مثال کے طور پر بیوی کا مہر مقرر کر دیا, کب دینا ہے؟ ارے دے دیں گے. نہیں, یہ کیا بات ہوئی؟ آپ کسی سے قرض لیتے ہیں, بینک سے قرض لیتے ہیں, کسی اور سے قرض لیتے ہیں, کسی پارٹی کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں تو لکھت پڑھت نہیں کرتے کیا؟ کرتے. تو یہاں بھی لکھو نا کہ دینا ہے یا نہیں دینا. دینا ہے تو کب دینا ہے, کون سے سن میں دینا ہے, کیسے دینا ہے, یکمشت دینا ہے, قسطوں میں دینا ہے. یہیں سے تو دینداری کا پتہ چلے گا نا. جو طاقتور ہوگا وہ تو گردن آ کے دبا دے گا, نکال میاں. جو کمزور ہے وہ کیسے کمزور کو دینا. تو حضرت نے فرمایا کہ بھی طے ہو گیا. میں نے پوچھ لیا, بالکل طے کر لیا. ہاں بھی کب دو گے؟ مکہ میں. میں وہاں پہنچیں گے حضرت, وہاں دوں. حضرت فرمایا کہ میں جب وہاں پہنچے میں نے کہا لاؤ بھی قرض. میں نے ایک ساتھی سے کہا بھائی اس سے کہو قرض دو, زکریا مانگ رہے قرض. اس نے دائیں بائیں شائع کر دیا. پھر اگلے دن پھر مانگا, پھر دائیں بائیں شائع کر دیا. حضرت نے فرمایا پھر مدینہ جانا ہے تو راستے میں پھر پوچھا, پھر مدینہ جا کر کے اس نے دیا. اور حضرت نے فرمایا جس ساتھی سے حضرت نے کہا تھا وہ ساتھی لے کے آیا, کہا کہ حضرت یہ پیسے ہونا. حضرت نے فرمایا یہ تم رکھ لو, مجھے ضرورت نہیں تھی. یہ حضرت بتا رہے ہیں آپ بیتی میں. حضرت کیا آپ بیتی پڑھیں؟ حضرت نے آپ بیتی میں لکھا. فرمایا دینداری کا پتہ یہاں سے چلتا ہے, معاملات سے. معاملات کیسے؟ تو میرے عزیزو, قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ادخلوا فی السلم کافہ یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. بھائی ایمان والے جب کہہ دیا پھر پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام نے جو لوازمات ہمارے ذمہ لازم, جو فرائض ہیں, ہم نوافل کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, جو ہمارے فرائض ہیں وہ تو پورے کریں. فرائض کیا ہیں؟ معاملات. اب معاملات میں باپ بیٹے کا معاملہ, بھائی بھائی کا معاملہ, میاں بیوی کا معاملہ, رشتہ داری کا معاملہ, پڑوس کے ساتھ معاملہ, نیچے متحد کے ساتھ معاملہ. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نماز کے لیے جا رہے ہیں, دوپہر کا وقت ہے, گھر سے نکلے, سائے میں جا رہے ہیں, سائے میں, مکانوں کا سایہ ہوتا ہے نا, سائے میں چلتے 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 ایک آگے مکان آیا, اس کے سائے سے نہیں گزرے, باہر ہو گئے, دھوپ سے گزر کے پھر آگے سائے میں آ گئے. تو وہ جو ساتھ تھا خادم, اس نے کہا کہ یہ عجیب بات دیکھی, یہ عجیب بات دیکھی. حضرت نے فرمایا کیا دیکھا؟ کہا کہ آپ گھر سے نکلے, دیوار کے سائے میں چلے آ رہے تھے, جب یہ مکان آیا تو آپ دھوپ میں ہو گئے, سائے میں نہیں ہوئے, اور پھر گزر کے پھر سائے میں ہو گئے. حضرت نے فرمایا ہاں میں نے اس کو قرض دے رکھا ہے, مجھے ڈر ہوا کہ اس کے مکان کا سایہ حاصل اگر کروں تو کہیں سود کے زمرے میں تو نہیں آ جائے گا. امام ابو حنیفہ ایسے نہیں ہوتے. ایک تھان آ گیا کپڑے کا جس میں نقص تھا. نوکر سے کہا کہ بھئی نقص بتا کے بیچنا ہے, ایسے نہ بیچ دینا.
اور ہم جس طرف نقص ہوتے ہیں وہ چھپا دیتے ہیں. یہ معاملات چھپا دیتے ہیں, بتاتے نہیں. اللہ اکبر. خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ یہ 22 گریڈ کے افیسر تھے. 22 گریڈ کے افیسر تھے. حکیم الامت مولانا اشرف صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے, اور پھر جب حکیم الامت کے پاس آئے, حکیم الامت کا رگڑا لگا, پھر ایسے نکھرے. ایک مرغا تھا, مرغا بعد مرغوں میں وہ آدمیوں کو بھی کاٹنے لگتے ہیں, آدمیوں کو بھی ٹھونکے مارتے ہیں, کاٹنے لگتے ہیں. کٹ کھانا مرغا کہتے ہیں اس کو. تو خادم سے کہا جاؤ اس کو بیچ کے آؤ, اور فرمایا کہ یہ ویسے تو مرغا یہ 500 کا ہے, لیکن بتانا کہ اس میں یہ نقص ہے, اس کی وجہ سے ہم اس کو 250 میں بیچ رہے ہیں. 250 میں بیچ رہے ہیں. جب وہ جانے لگا تو فرمایا کہ پتہ نہیں تم بتاؤ یا نہ بتاؤ, لاؤ. اپنی بغل میں دبایا, 22 گریڈ کا افیسر ہے, اپنی بغل میں دبایا اور جا کر کے بازار میں کپڑا بچھایا اور وہاں لے کے بیٹھ گئے, اور کہا کہ یہ مرغا خریدنا ہے کسی نے, جو کوئی مرغا خریدنے آتا ہے اس کو بتاتے ہیں میں اس لیے بیچ رہا ہوں, اس میں یہ نقص پیدا ہو گیا, لہٰذا یہ اتنے کا تھا اب اتنے کا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ پتا چلا کہ معاملات تو حکیم الامت خود لائن میں کھڑے ہیں, لائن گارڈ آ گیا. کہا حضرت آپ یہاں؟ کہا کہ میں سامان کا وزن کرانا ہے. حضرت کہاں جانا ہے؟ فرمایا فلاں جگہ جانا. کہا تو کوئی مشکل نہیں, میں ہوں نا, میں ہوں, تشریف رکھیں ٹرین میں, یعنی آپ کو کوئی پوچھے گا نہیں, میں ہوں. حضرت نے فرمایا کہ تم کہاں تک جاؤ گے؟ کہا حضرت فلاں جگہ تک. فرمایا میں نے تو آگے جانا ہے. کہا آگے میرا دوست آئے گا, میں اس کو بول دوں گا. حضرت نے فرمایا وہ کہاں تک جائے گا؟ اس نے کہا جی جہاں جا کے گاڑی رکے گی وہاں تک جائے گا, اور آپ کا اسٹیشن تو اس سے پہلے آ جائے گا. حضرت نے فرمایا میں نے تو اس سے بھی آگے جانا ہے. اب وہ چکرا گیا کہ یہ مولوی کیا کہہ رہے. وہ گاڑی تو آگے, اگر کوئی آدمی کہے کہ بھئی کراچی اینڈ ہے نا ٹرین کا, وہ کہے میں نے تو اور آگے جانا ہے, وہ کہے کہ کوئی یہ تو سٹیا گیا, کیا بات کر رہے. وہ چکرا گیا. کہا حضرت ٹرین ہی وہاں جاتی ہے, اس سے آگے تو جاتی نہیں. فرمایا میں نے تو اور آگے جانا ہے. حضرت نے فرمایا میاں یہاں تو تم بچا لو گے, اللہ کی بارگاہ میں کون بچائے گا؟ کون بچائے گا؟ حضرت کا ایک خلیفہ آ گیا. میں دینداری سمجھانا چاہ رہا ہوں. حضرت نے اس کو خلافت دی ہے. جب حضرت کے پاس آیا, ساتھ میں بچہ. حضرت نے فرمایا کہ بھئی کیسے آئے, بس سے یا ٹرین سے؟ کہا حضرت ٹرین سے. اچھا. تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی یہ ماشاءاللہ سے بچہ ہے, یہ کتنے سال کا ہے؟ کہنے لگا جی 13 سال کا. 13 سال کا. حضرت نے فرمایا اچھا. حضرت نے فرمایا ٹرین میں ٹکٹ کتنے لیے تھے؟ 2. کہا نہیں جی 1.5 ٹکٹ لیا تھا, بچے کا اور اپنا پورا. حضرت نے فرمایا یہ تو 13 سال کا ہے, اور 13 سال کا تو پورا لگتا ہے. کہا دیکھنے میں چھوٹا لگتا ہے. حضرت نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ, تجھے تو تصوف کی ہوا بھی نہیں لگی, فوراً خلافت سلب کر لی. فرمایا تم اس قابل ہی نہیں ہو, تم ابھی اور محنت کرو. یہ کیا بات ہوئی کہ دیکھنے میں چھوٹا لگتا ہے؟ جب بڑا ہے تو اس کا پورا ٹکٹ ہے. جب پورا ٹکٹ ہے تو آپ نے کیوں نہیں دیا؟ یہ بددیانتی ہے, یہ چوری ہے. ادخلوا فی السلم کافہ, جو اللہ قرآن میں کہتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ, اس کا یہی معنی ہے. جب ہم آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو خالی اپنا چہرہ نہیں دیکھتے,
سر سے لے کر پاؤں تک دیکھتے ہیں. تو اللہ قرآن میں ہمیں یہ حکم دے رہے ہیں کہ جب تم اپنا جائزہ لوگے، اپنے آپ کو دیکھو گے، تو خالی صرف یہ مت دیکھنا کہ نماز پڑھ رہے ہو بس کافی ہے، داڑھی رکھ لی کافی ہے، حج کر لیا کافی ہے، روزے رکھ لیے کافی ہے. نہیں، اگر ایسا کیا تو یہ دھوکے ہیں، فریب ہے. اپنے آپ کو بھی فریب دے رہے ہیں، دوسرے کو بھی فریب دے رہے ہیں. بلکہ 5 چیزیں: عقائد، عبادات، معاملات، اخلاقیات. چوتھی چیز اخلاقیات. 5ویں چیز معاشرت کیسی. یہ 5 چیزیں ہوں گی تو صحیح معنوں میں دین پر چلنے والے ہوں گے. اور اگر اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہم ان میں سے کسی چیز میں کم ہیں تو ابھی نقص ہے. اور اگر دیکھیں، ایک آدمی ہے، وہ بیمار ہے، وہ محسوس تو کرے کہ میں بیمار ہوں. جب وہ سمجھے گا کہ میں بیمار ہوں تو علاج بھی کروائے گا. اگر اس نے کبھی اپنے آپ کو بیمار سمجھا ہی نہیں تو علاج کیسے کرائے گا؟ علاج تو کروائے گا ہی نہیں. بھئی میں تو ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا مولانا صاحب. بھئی تم کیوں نہیں ڈاکٹر کے پاس جاتے؟ ارے ان ڈاکٹروں کو اللہ یہ پوچھے، یہ تو فلاں ٹیسٹ اتنے ٹیسٹ بتا دیں گے. اب جب ٹیسٹ بنا دیں گے تو اس میں تو پتہ چلے گا یہ بیماری ہے. کون علاج کرائے گا؟ چلو بھائی یہ ٹھیک ہو گیا. تو بھائی ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے، ٹیسٹ کراؤ گے تو تبھی تو پتہ چلے گا کہ کون سی بیماری ہے، جبھی تو علاج ہوگا. اور اگر کوئی آدمی ٹیسٹ اس وجہ سے نہیں کروا رہا کہ کہیں بیماری نہ آ جائے، مجھے اس کا علاج نہ کرانا پڑے، تو کہا جائے گا یہ اپنے آپ کا دشمن ہے، یہ سمجھدار نہیں ہے. بالکل اسی طرح سے میرے عزیزو، اللہ پاک نے جو ہمیں حکم فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اس کا معنی یہ ہے کہ اسلام نے جو فرائض ہمارے ذمہ لازم کیے ہیں، عقائد ہیں، عبادات ہیں، معاملات ہیں، معاشرت ہے، اخلاقیات ہیں، ان سب کا جائزہ لیں. ان سب کا جائزہ لینے کے بعد جہاں جس چیز میں خامی نظر آئے، اپنی اس خامی کو دور کرنے کی کوشش کی جائے. صرف دعا نہیں، کوشش کی جائے. اور کوشش کیسے؟ کوشش ایسے کہ جیسے کسی انسان کے پیٹ میں شدید درد ہو رہا ہو اور اس موقع پر وہ ڈاکٹر کو کیسے مارے ڈھونڈتا پھرتا ہے، جیسے وہ ڈاکٹر کو ڈھونڈتا پھرتا ہے اور اس کی کوشش کہتے ہیں کہ یہ صحیح کوشش کر رہا ہے، بالکل اسی طرح سے انشاءاللہ جب ہم اس طرح سے کریں گے تو پھر اللہ کے فضل و کرم سے خود بھی دین پر چلیں گے پورے، اور انشاءاللہ دوسروں کو بھی انشاءاللہ اس سے نفع ہوگا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ.